پھر دل کو ہو گئی ہے وہی راہ گزر عزیز، پھر آ گئے فریب میں ہم مدتوں کے بعد۔ اشفاق احمد۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا، سونا، سانس لینا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں۔ آپ سے بہتر یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی ہے۔ بانو قدسیہ۔ اگر ظالم بددعاؤں سے ہلاک ہوتے تو تلوار اٹھانے کا حکم کبھی نہ آتا، پھر قرآن میں جہاد کی بجائے بددعائیں دینے کی آیات نازل ہوتی۔ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ ترین حقیقت خوشی اس اینک کی طرح ہے جسے ایک بڑھیا بڑی دیر تک تلاش کرتی رہے اور آخر میں اس کو اپنی آنکھوں پر لگی ملے۔ مشتاق احمد یوسفی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، زندگی آپ کی اپنی ہے، رنگ بھی آپ نے خود بھرنے ہیں۔ کائنات کا اصول ہے، جو جتنا جستجو کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ اپنی خوشیاں اور سکون خود بنائیں، کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کرے گا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہیں۔ بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ وفاداری صرف موجودگی سے نہیں، غیر موجودگی میں بھی ثابت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کسی وجہ کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ چمکیں۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ زندگی کے ہر موقع کا فائدہ اٹھائیں، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ تمہارا لباس بے شک خراب اور سلوٹوں بھرا ہو، کوشش کرو کہ تمہاری روح ہمیشہ صاف ستھری اور پاکیزہ رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ خوف خدا اور حسن اخلاق ہے۔ آج کی بات، وہاں جانے سے پرہیز کریں جہاں آپ کو برداشت کیا جاتا ہو۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ زیادہ پرواہ نہ کرو، کسی پر الزام نہ لگاؤ، کسی کو اپنی موجودگی یاد دلانے کے لیے پیچھے نہ بھاگو، اور اچھی طرح جان لو کہ محبت کرنے والے نہ بھولتے ہیں اور نہ بدلتے ہیں۔ کسی جاہل ہی کے گھر میں عورت ذلیل کی جاتی ہے، جبکہ نیک لوگوں کے گھروں میں عورت امیر اور راجکماری تصور کی جاتی ہے۔ تبھی تو یہ محاورہ بولتے ہیں، انہیں صرف باعزت لوگ ہی عزت بخشتے ہیں اور کمینے لوگ انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ جو اپنے کسی مومن بھائی کی مشکل کو حل کرے یا اس کے لیے دعا کرے تو اللہ اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ جب تم ضرورت مند کے چہرے پر اس کی ضرورت پڑھ سکو تو جان لو کہ تمہارے دل کی روشنی آ چکی ہے۔ زندگی کی خوبصورتی مہنگی چیزوں میں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے لمحوں میں چھپی ہوتی ہے۔ خلوص، محبت اور سادگی ہی اصل دولت ہے
جب دل میں سکون ہو تو غم میں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب انسان خواہش کی شدت کو ڈھیلا چھوڑ کر بغیر کوئی اعلان کیے، بغیر خط کشیدہ کیے یا بغیر لائن کھینچے چلتا جائے گا تو پھر آسانی ملے گی۔ اشفاق احمد۔ یاد رکھیں، سادگی میں سکون ہے۔ بات غرور کی نہیں، عزت کی ہے۔ اگر کوئی لہجہ بدلے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ وہ پھول جو مصیبت میں کھلتا ہے وہ سب سے نایاب اور خوبصورت ہوتا ہے۔ سزائے موت سنائے جانے کے بعد سقراط کو جب زہر کا پیالہ پینے کے لیے دیا گیا تو اس کے شاگرد زاروں قطار رونے لگے۔ سقراط نے ان سے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، آپ بے گناہ مارے جا رہے ہیں۔ سقراط بولا، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں گناہ کرتے ہوئے مارا جاؤں؟